بائے بائے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں۔ آج جمعہ ہے اور آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اور یہ صبح کا ٹائم ہے، میں بچوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ اور جمعے کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی بھی اسکول سے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے اور بچوں نے جلدی آنا ہوتا ہے۔ بس یہاں پر میں نے چائے وائے بنا لی تھی اور ساتھ میں اپنا قہوہ بھی تیار کر لیا تھا۔ اور یہ دیکھیں چائے اچھے سے تیار ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ بچے پراٹھے وغیرہ کبھی کبھی لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی بریڈ بھی لے لیتے ہیں، لیکن میں یہ اکثر کوشش کرتی ہوں کہ بچے پراٹھے ہی کھائیں، کیونکہ ظاہر ہے بچے اسکول جاتے ہیں اور آج کل تو ویسے بھی سردیاں ہیں، دیر سے چھٹی ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچے پراٹھے ہی کھا کر جائیں ناشتے میں، اور تاکہ ان کی انرجی ڈاؤن نہ ہو۔ اور یہ یہاں پر بس میں بچوں کے لیے پراٹھے وغیرہ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں انڈا بھی فرائی کر رہی ہوں۔ اور صبح کے ٹائم تو ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ بس سارے کام جلدی جلدی کرنے ہوتے ہیں، اور ہم ہاؤس وائف کو تو اس کے علاوہ بھی مائنڈ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ اب ناشتہ بنانا ہے اور اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ اور جمعے کا دن تو مجھے اتنا چھوٹا دن لگتا ہے کہ بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ بس یہاں پر میں نے ناشتہ وغیرہ بنا لیا تھا اور ساتھ میں اپنا قہوہ بھی تیار کر لیا تھا۔ میں ناشتہ بعد میں کرتی ہوں، پہلے بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروا کر اسکول بھیج دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں ناشتہ خود اپنا بناتی ہوں اور ناشتہ کرتی ہوں۔ اور جو میرے بڑے بچے ہیں وہ جلدی اسکول چلے جاتے ہیں، ان کا جو اسکول ٹائم ہے وہ 8:30 بجے کا ہے، تو وہ اسی حساب سے اسکول چلے جاتے ہیں۔ اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا 9 بجے اسکول لگتا ہے۔ جب یہ سب بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو پھر میں چھوٹی بیٹی کو تیار کرتی ہوں اور اس کو ناشتہ وغیرہ کرواتی ہوں اور پھر اس کو اسکول بھیجتی ہوں۔ یہاں پر میں زینیا کے کپڑے پریس کر رہی ہوں، اور آج اس کی فرمائش تھی کہ مما مجھے اچھے سے کپڑے پہنا کر اسکول میں بھیجنا تیار کر کے، کیونکہ آج اس کا لاسٹ ایگزام تھا۔ ویسے تو وہ ابھی کچھ ٹائم ہی ہوا ہے اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ لاسٹ ڈے تھا تو تھوڑی سی پارٹی کا بھی تھا، اسکول میں کسی بچے کی برتھ ڈے تھی تو اس کی سیلیبریشن تھی، تو اس لیے پھر میں نے اس کا یہ والا ڈریس نکالا ہے اور یہ بس جلدی سے میں پریس کر کے اور زینیا کو ریڈی کر دوں۔ اور ویسے بھی زینیا کو تیار ہونے کا اتنا زیادہ شوق ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مما مجھے اچھے اچھے کپڑے پہنا کر اور پھر اسکول بھیجے۔ اچھا یہ ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ فراک وغیرہ پہن کے جائے اور اس طرح، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکول میں وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہے گی اس طرح کے جیسے فینسی ڈریسز میں، تو اس لیے میں اس کو بس سمپل شرٹ اور یہ جینس وغیرہ پہنا کر ہی بھیجتی ہوں۔ خیر یہاں پر کپڑے وغیرہ پریس ہو گئے تھے اور میں نے زینیا کو اچھے سے تیار کر دیا تھا، اور ساتھ میں بس اس کے لنچ کے طور پہ میں نے یہ بسکٹ اس کے بیگ میں ڈال دیا تھا، پانی کی بوٹل وغیرہ رکھ دی تھی۔ اور آج بڑی خوش تھی زینیا کہ آج بس پھر کل میری چھٹی ہوگی، آج لاسٹ ایگزام ہے۔ اور یہاں پر زینیا اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور اب بس وہ اسکول جا رہی ہے، اس کے بابا چھوڑ کر آئیں گے اسکول، اور بس یہاں پر بائی بائی کر رہی ہے اور کافی خوش ہوتی ہے یہ تیار ہو کر۔ اچھا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مما میرا نا تھوڑا سا میک اپ بھی کر دے جب یہ اسکول جائے، تو ظاہر ہے وہ تو صحیح نہیں لگتا اسکول میں بچوں کا۔ اور بس یہاں پر زینیا اسکول چلی گئی اور یہ بس میں پھر اپنے کچن وغیرہ سمیٹا، گھر کے جو بھی کام تھے سارا وہ سمیٹ کے، اور پھر بس میں یہاں پر اپنے کپڑے پریس کر رہی ہوں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آج بچے جلدی آئیں گے، تقریباً یہ ہے کہ 12 بجے تک بچے آ جائیں گے، اور اس سے پہلے پہلے مجھے سارے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور اپنا بھی ظاہر آج جمعہ ہے تو نہا دھو کر اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جو بھی نفل وغیرہ ہے وہ میں ادا کرتی ہوں۔ اور خاص طور پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سورۃ کہف کی ضرور تلاوت کروں۔ یہاں پر بس میں نے
اچھے سے چینج وینج کر لیا تھا، نہا دھو لیا تھا، اور یہاں پر میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہی ہوں، اور اس کی بہت زیادہ برکت ہے اور فضیلت ہے۔ اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ جب سورۃ کہف پڑھی جاتی ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس گھر میں خیر و برکت بنی رہتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ سورۃ کہف کی ضرور تلاوت کریں، اور یہ اتنی بڑی سورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اور بس یہ ہے کہ بس سورۃ کہف وغیرہ پڑھی، اور پھر جو بھی جیسے وظائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں نے کیے، اور خاص طور پر بہت زیادہ تو میں نہیں کر پاتی، کیونکہ ظاہر ہے ماشاءاللہ بچے ہیں اور گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا چینل بھی ہے، تو اتنا تو مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں بہت زیادہ عبادات وغیرہ کروں اور اس طرح۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ضرور اپنی نمازیں ادا کروں، اور خاص طور پہ جمعے کے دن کا خاص اہتمام کروں۔ اور اس کا یہ بھی ہے کہ بچوں کو بھی ہمارے تعلیم ملتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ بچوں کو جو سکھایا جائے زبانی طور پر وہی بچے سیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں پیرنٹس کو جو ہم کرتے ہیں بچے ہمیں دیکھتے ہیں اور بچے وہی سیکھتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جمعے کا دن اس طرح مسلمانوں کے لیے ہے جیسے عید کا دن ہے، تو بالکل عید کے دن کی طرح جمعے کے دن کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح سے اس کو عبادت وغیرہ کی جائے۔ اور یہاں پر بس میں لنچ تیار کر رہی ہوں، اور لنچ میں نے آج بولا تھا کہ مٹر رائس بنائیں گے، تو یہاں پر میں نے جلدی مٹر وغیرہ سب نکال لیے تھے، اور یہاں پر میں مٹر والے رائس بنا رہی ہوں۔ اور یہ میرے بچوں کے موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آج جمعے کے دن بچے جلدی گھر آ جاتے ہیں نا، تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی کچھ اچھا بنا ہوا ہو۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں بس مٹر والے رائس بنا لیتی ہوں، ساتھ میں رائتا سلاد ہو جائے گا، اور بچوں کے لیے بھی صحیح رہے گا۔ اچھا، جمعے کے دن میری اکثر یہی کوشش ہوتی ہے، یا تو میں پلاؤ وغیرہ بناتی ہوں، مطلب چاول لنچ میں نا میں اکثر چاول ہی تیار کرتی ہوں، کیونکہ اس سے ٹائم بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ مجھے اور زیادہ کام ہوتے ہیں نا، اور پھر جلدی بھی لنچ تیار کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جمعے کے دن رائس ہی بناؤں جو جلدی بھی تیار ہو جائے۔ اور یہ ہے کہ سالن روٹی میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سالن بناؤ پھر روٹی بناؤ، جو ہاؤس وائف ہیں اور جو کوکنگ کرتی ہیں ان کو اچھے سے اندازہ ہے اس چیز کا، تو بس اس لیے میں اکثر رائس ہی بنا لیتی ہوں۔ اور بس یہ یہاں پر میں نے رائس وغیرہ اس میں ڈال دیے تھے، اور یہ میں بالکل سمپل طریقے سے بناتی ہوں، اس میں کوئی خاص میری کوئی ڈیفرنٹ ریسیپی نہیں ہے، سیم وہی ہے جو آپ سب لوگ بھی جیسے بناتی ہوں گی میری بہنیں، بالکل وہی طریقے سے، بس جو بھی پیاز وغیرہ لائٹ سی براؤن کر کے اور مسالے وغیرہ ڈال کے اور مٹر فرائی کر کے، اور پھر بس رائس ڈال کے میں اب اس کو دم پہ رکھ دوں گی، اور یہ بالکل جلدی تیار ہو جاتے ہیں، اس میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا۔ اور خاص طور پہ سردیوں میں تو یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں نا، مٹر والے چاول بہت مزے کے لگتے ہیں، ہم لوگ تو اکثر ہی بناتے ہیں، کیونکہ بچے بھی آرام سے کھا لیتے ہیں اور بڑوں کا بھی ظاہر ہے یہ فیوریٹ ہوتے ہیں، تو یہ صحیح رہتا ہے۔ یہاں پر بس یہ میرا لنچ بھی تیار ہو چکا ہے، اور بچے بھی اسکول سے آ چکے ہیں، بس میں جلدی کھانا لگا رہی ہوں یہاں پر۔ اور عبداللہ بھی نماز پڑھ کے آ گیا تھا، تو اس کو بھی کافی بھوک لگی ہوئی تھی، بول رہا تھا مما جلدی کھانا لگا دیں بس، تو بس یہ یہاں پر میں کھانا لگا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد آج مجھے تھوڑا سا کام تھا، تو میں اپنی کزن کی طرف بھی گئی تھی، اور راستے میں یہ زینیا کو یہ ایک میں نے ٹوائے دلوانا تھا، اس سے میں نے پرومس کیا ہوا تھا، یہ میک اپ سیٹ ہے اور ڈول کا، تو یہ اس نے لینا تھا، یہ اس کو دلایا ہے، اور میں اپنی کزن کی طرف آ گئی ہوں۔ اور یہاں پر جیسے ہی ہم لوگ پہنچے ہیں اسی وقت لائٹ چلی گئی، اور میری کزن نے جیسے چائے وائے کا کیا تو لائٹ نہیں تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی تھی، اور بس تھوڑی سی گپ شپ کی، باتیں کی، اس سے تھوڑا سا مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے۔ بس یہی تھی میری جمعے کی روٹین، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں آپ سبھی لوگ، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کامنٹ ضرور کیا کریں۔ چلیں جی، مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔